کی سنت کو قتل کرنے کے لیے؟ اس سے بڑا بھی تو گناہ ہوگا کہ ہمیں محمد کا چہرہ ہی پسند نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پیارے نبی کے چہرے سے ہی نفرت ہو، ہم داڑھی کو شیو کر کے یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں، ہندوؤں جیسا منہ بنانا پسند کرتے ہوں، بلال کے آقا کا منہ ہمیں پسند نہ ہو۔ چھیڑنا مقصود نہیں پیارے بھائیوں، صرف پیارے نبی کی محبت کو جگانا مقصود ہے۔ ارے تمہارے نبی کا تم سے بڑا پیار تھا، تمہارے نبی کو اللہ کی قسم تم سے بڑا پیار تھا۔ ساری امت سارا وقت اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزار دے، مصطفیٰ کو ہم سے جو محبت تھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن پیارے نبی کو بڑے خوشگوار موڈ میں دیکھتی ہیں تو فوراً اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ کے لیے دعا ہی کر دیجئے۔ آپ فوراً سیدہ کائنات کے لیے دعا کرتے، اللہ عائشہ پہ رحم فرما، اللہ عائشہ کو معاف فرما، اللہ عائشہ کے صغیرہ، عائشہ کے کبیرہ، اس کے خفیہ، اس کے ظاہری سارے گناہوں کو معاف فرما۔ سیدہ خوش ہو جاتی ہے اس دعا سے، فرماتی ہے میں اتنا ہنسی کہ ہنستے ہنستے میں نے اپنے سر کو نبی کی گود میں گرا دیا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، نبی نے اتنی بڑی دعا کی، صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، خفیہ گناہ بھی معاف کر دے، ظاہری گناہ بھی معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تجھے یہ دعا بہت اچھی لگی ہے، تجھے یہ دعا بہت پیاری لگی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری دل خوش ہو گیا ہے یہ دعا سن کر۔ کہا اللہ کی قسم عائشہ یہ دعا میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نبی کا چہرہ ہی پسند ہے، تمہارے نبی تو تمہارے لیے ہر نماز میں روتے رہے، مانگتے رہے، اور آج ہماری یہ کیفیت ہے، ہماری یہ حالت ہے، ہمارے ایمان کی یہ گراوٹ ہے کہ یہ 5 گرام یا 10 گرام کے بعد ہمارا ایمان اس کو اٹھانے کی طاقت، کتنا وزن ہوگا اس داڑھی کا؟ اللہ کے لیے سوچنا کتنا وزن ہوگا اس داڑھی کا؟ 10 گرام، اس سے زیادہ تو نہیں۔ جس کا ایمان 10 گرام بال نہیں اٹھا سکتا وہ 70 سالہ زندگی کے گناہوں کو اٹھا کر پورے صراط پہ سے کیسے گزرے گا؟ جس کا رسول، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، غور کیجئے گا، داڑھی شیو کرنے کا حکم کون دیتا ہے؟ بیوی کہتی ہے مولوی نال نہیں رہنا، ملا نال گزارا نہیں ہو سکتا، ماں، دوست، ماحول، معاشرہ، پبلک، باپ، کزن، کون کہتا ہے داڑھی شیو کرنے کا؟ یہی رکھنے کا کون کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ رکھو ثواب نہ رکھو گناہ کوئی نہیں، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے رکھنے کا حکم رسول اللہ دے رہے، وفروا اللحى وفروا ای کثروا، بڑھاؤ، لٹکاؤ، زیادہ کرو۔ بیوی کہتی ہے داڑھی شیو کر، ماں کہتی ہے شیو کر، ساس کہتی ہے شیو کر، مدیر کہتا ہے شیو کر، دوست کہتے ہیں شیو کر، محمد کریم کہتے ہیں بڑھا، رکھ، لٹکا، چھوڑ دے۔ شیو کرنے والے بھائی، اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے تک لے جانے والے بھائی، اس سنت کو قتل کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لو کیا تیرا رسول تیری بیوی سے ہار تو نہیں رہا؟ کیا تیرا رسول تیری ماں سے ہار تو نہیں رہا؟ کیا تیرے رسول تیرے مدیر سے ہار تو نہیں رہے؟ اور اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، جس کے رسول اس کی بیوی سے ہار جائے، جس کے نبی اس کی ماں سے ہار جائے، جس کا نبی اس کے دوستوں سے ہار جائے، کیا اس کے دل میں نبی کا پیار باقی رہ جاتا ہے؟ بیوی ماں کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم کہہ دیتے ہیں میری ماں کے بارے میں کچھ نہ کہنا، تو ایک بیوی ہے، تیری طرح کی 10 کیوں مل سکتی ہے، مجھے ماں نہیں ملے گی۔ ماں کو اپنے بچوں سے وہ پیار نہیں ہو سکتا جو محمد کو اپنی امت سے تھا۔ سیدہ کائنات کہتی ہے میں نے بستر کو ٹٹولا، دیکھا میرے نبی کا بستر خالی ہے، باہر نکلی، نبی جا رہے، میں آہستہ آہستہ پیچھے جاتی ہوں، لوگ سو رہے ہیں، امت سو رہی ہے، نیند کے مزے لے رہی ہے، اور راتوں کو اٹھ کے تمہارے رسول قبرستان میں آ کر فوت ہو جانے والے لوگوں کے لیے اپنے رب سے معافیوں کا سوال کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ نبی آج اس کا چہرہ ہی ہمیں پسند نہیں۔ اہل جنت کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں، تم کے
جیسے انسان، لیکن اگر ان سے گناہ ہو جائے وہ کبھی گناہ پر مستقل مزاجی سے ڈٹے نہیں رہتے، وہ فوراً اللہ کے دربار میں آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اب آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اہل جنت ہوتے کون ہیں؟ جنت ملے گی کس کو؟ جنت پائے گا کون؟ جنت میں داخل کون ہوگا؟ جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا، جس نے محمد رسول اللہ کا معنی جانا، جس نے توحید کا فہم حاصل کیا، وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ جس نے اللہ کی توحید کے فہم کو نہیں جانا، نہیں سمجھا، نہیں پرکھا، نہیں یاد کیا، اس نے توحید کا علم حاصل نہیں کیا، اس کے نزدیک اللہ کے لیے بھی سجدہ ہو سکتا ہے اور خواجہ اجمیر والے کی قبر پہ بھی ہو سکتا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی ہو سکتا ہے، لال شہباز کے اندر کے تھڑے کا طواف بھی ہو سکتا ہے، قربانی اللہ کے نام پہ بھی ہو سکتی ہے، پیر شاہ جمال کے نام پہ بھی ہو سکتی ہے، یا اللہ مدد بھی کہا جا سکتا ہے، یا علی مدد کے نعرے بھی مارے جا سکتے ہیں، اللہ کو مشکل کشا سمجھ کے پکارا جا سکتا ہے، مولا علی کو مشکل کشا سمجھ کے پکارا جا سکتا ہے۔ جس نے اس دھرتی پہ رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو نہیں سمجھا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں سمجھا، عقیدہ توحید کو نہیں سمجھا، لا الہ الا اللہ کے بارے میں اس کے دل میں کوئی چراغ نہیں جلا، وہ شرک پہ باقی رہا، وہ کفر پہ باقی رہا، وہ خرافات پہ باقی رہا، اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جلا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ جنت کے راستے پہ نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملتی، روزہ رکھنے سے جنت نہیں ملتی، حج کرنے سے جنت نہیں ملتی، جہاد کرنے سے، مال کا لڑنے سے، قتال کرنے سے جنت نہیں ملتی، صدقے خیرات دے کر جنت نہیں ملتی، جنت ملتی ہے رب کو پہچان کے، جنت ملتی ہے لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے۔ یہ نماز، روزہ، یہ حج، زکات، یہ جہاد، یہ قتال، یہ مال کے تب فائدہ مند ہوگے جب آپ نے توحید کو سمجھا ہوگا، اللہ کی وحدانیت میں ایمان لائے ہوں گے، عقیدہ درست ہوگا تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو مالک کا اعلان سن لیجئے، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے شرک کسی کا معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو چاہے، جس کے لیے چاہے، جتنا چاہے اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے اللہ کی جنت کے دروازے کھل رہے ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر اللہ ہمیں ہماری گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کر کے اپنی جنتوں میں داخل فرما رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ اہل توحید علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شیخ، ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالرشید اظہر، اللہ وہ تیرے پاس آ چکے ہیں، تو ان کی شہادت کو قبول فرما۔ اے اللہ جن ظالموں نے ہمارے شیخ پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اللہ تو ان پر دنیا اور آخرت میں عذاب کا کوڑا برسا۔ اے اللہ جن ظالموں نے شیخ عبدالرشید اظہر کو شہید کیا ہے، انشاءاللہ وہ تیرے راستے میں ہے، اللہ تو اس کی شہادت کو قبول فرما۔ اللہ ان کی نسلوں کو برباد کر، اللہ ان کے خاندانوں کو برباد کر، اللہ ان کی آخرت کو برباد کر، ان کی دنیا کو برباد کر۔ اللہ جنہوں نے اتنے بڑے عالم سے اس امت کو محروم کیا ہے، اللہ انہیں آخرت کی ہر نعمت سے محروم کر، اللہ ان پہ دنیا میں بھی تیرے عذاب کے درے برسے، اللہ دنیا میں ہم ان کو تڑپتا ہوا دیکھیں، سسکتا ہوا دیکھیں، مرتا ہوا دیکھیں۔ اللہ جن ہاتھوں نے ہمارے شیخ کے گلے گھونٹے ہیں، اللہ تیرے عذاب کا کوڑا، تیرے عذاب کا درہ ان ظالموں پہ دنیا اور آخرت میں برسے۔ اللہ علماء کی حفاظت فرما، اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، اللہ اس پیارے دیش کی حفاظت فرما۔ اللہ جو توحید کی بنیاد پہ یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے، محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے، ملک عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کی کوششوں سے یہاں سے قبر پرستی کے شرک کو مٹایا گیا۔ اللہ یہ توحید کا بوٹا پھلتا رہے، پھولتا رہے۔ اللہ یہ دشمنوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے، اپنی رحمت سے ہمارے اس
پیارے دیش کی حفاظت فرما، یہاں کی حکومت کی حفاظت فرما، حکام کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، امن کی حفاظت فرما، زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، توحید پہ رکھنا، موت دینا، اہل شرک کے ہاتھوں سے شہادت کا جام نصیب فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔